اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we are going to read the 7th chapter from prose section titled The Merchant of Venus, from Charles Lamb's Tales from Shakespeare. Dear students, at first, let's find out the main characters of the story. Antonio. Antonio is the main character of this story. Antonio is a businessman who belongs from Venus. The next character here is Bassanio. Bassanio is Antonio's friend. یعنی دوست ہوتا ہے انٹونیو کا بیسینیو. تیسرا کردار اس میں پیارے بچوں پوٹیا. یہ پوٹیا جو ہوتی ہے یہ کہانی کی ہیروئن ہوتی ہے، یعنی یہ بسانیو کی محبوبہ ہوتی ہے. تو چوتھا کریکٹر ہے اس میں شیلاک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی یہ اس کہانی کا ولن ہوتا ہے. یہ ایک یہودی ہوتا ہے جو سود خور ہوتا ہے، یعنی شیلاک ایک سود خور یہودی ہوتا ہے. نیکسٹ کریکٹر آف دا اسٹوری از نیریسا. نیریسا نوکرانی ہوتی ہے پورشیا کی. چھٹا کریکٹر اس میں ہے پیارے بچوں ڈاکٹر بالتھاسر. یہ بطور وکیل یہاں کام کرتا ہے، وکیل کے بیس میں ہوتا ہے یہ اس کہانی میں. یہ اصل میں پورشیا جو ہوتی ہے اسی کا ہی نقلی نام ہوتا ہے، پورشیا کا نقلی نام ہوتا ہے. یہاں پورٹیا آف کہہ سکتے ہیں، یا پورشیا اسی کا یہ نقلی نام ہوتا ہے، ڈاکٹر بالتھاسر. ساتواں کریکٹر ہے اس میں میرے بچوں ڈیوک آف وینس، یعنی وینس کا ڈیوک. تو آٹھواں کریکٹر اس میں ہوتا ہے بیلاریو. یہ پورشیا کا یہ چچیرا بھائی ہوتا ہے، یہ بھی ایک وکیل ہوتا ہے. Dear students, now I will give you a brief introduction to the story. یعنی مختصر سا تعارف میں اس کہانی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو پیارے بچوں، this story that you are going to read is based on Shakespeare's famous play, The Merchant of Venus. It is a story of friends named Antonio and Bassanio. In this story, Bassanio has borrowed some money from Antonio. Bassanio needs this money to win the hands of his beloved Portio. یعنی یہ کہانی شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے دا مرچنٹ آف وینس سے ماخوذ ہے. یہ کہانی اینٹونیو اور بیسینیو نامی دوستوں کی کہانی ہے.
اس کہانی میں بیسینیو اینٹونیو سے کچھ پیسے بطور ادھار لیتا ہے۔ باسنیو کو اس لیے ان پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے شادی کرنی ہوتی ہے اپنی محبوبہ پورشیا سے، تو اس لیے یہ پیسے اینٹونیو سے ادھار کے طور پر لیتا ہے۔ لیکن اینٹونیو کے پاس اپنے پیسے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ پیسے ایک امیر آدمی ہوتا ہے، یہودی، شیلاک اس کا نام ہوتا ہے، اسی سے یہ ادھار یہ پیسے لیتا ہے اور اپنے دوست بیسینیو کو دیتا ہے۔ یہ جو شیلاک ہوتا ہے یہ ایک فریب کار یہودی ہوتا ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے، دھوکہ باز ہوتا ہے۔ اینٹونیو جب شیلاک سے پیسے لیتا ہے تو اس سے وعدہ کرتا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر میں یہ پیسے آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس طرح وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا ہے، یعنی جس میں یہ وعدہ دیتا ہے تحریراً کہ میں 3 مہینوں کے اندر یہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس عہد نامے میں اینٹونیو لکھ کر دیتا ہے شیلاک کو کہ اگر 3 مہینے کے اندر میں نے یہ پیسے آپ کو واپس نہیں لوٹا دیے تو آپ کو حق ہے کہ آپ یعنی اینٹونیو کے دل کے نزدیک کے کسی حصے سے گوشت کا 1 پاؤنڈ لینے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی اگر میں نے پیسے 3 مہینے کے اندر آپ کو نہیں لوٹائے تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ میرے دل کے نزدیک سے گوشت کا 1 پاؤنڈ کاٹ کر لے سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اینٹونیو نے جو وعدہ دے رکھا تھا تو وہ اس میں ناکام رہتا ہے، یعنی 3 مہینوں کے اندر وہ پیسے لوٹانے میں شیلاک کو ناکام رہتا ہے۔ جب اس شیلاک یہودی کو پیسے واپس نہیں ملتے ہیں مقررہ ٹائم میں، تو وہ ڈیوک کی عدالت میں اینٹونیو کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے۔ اس عدالت میں پورشیا اپنا خلیہ بدل کر یعنی ایک وکیل کی شکل میں، ایک وکیل کی روپ میں آتی ہے، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایک قانونی ماہر کی روپ میں ظاہر ہوتی ہے اس عدالت میں۔ اس طرح جو پورشیا ہوتی ہے یہ بڑی چالاکی سے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اینٹونیو کی جان اس عدالت سے بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مختصر تعارف اس سٹوری کا۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے پیراز پر جائیں گے اور تفصیلاً آپ کے سامنے یہ سٹوری بیان کریں گے۔ تو دیجیے مجھے پھر کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔